قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا
اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول، ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول، پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول۔ حج کا موسم آ گیا، حجاج نے باندھی کمر، حج کا موسم آ گیا، حجاج نے باندھی کمر، میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول، میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول، پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول۔ چل پڑے ہیں قافلوں پہ قافلے سوئے حجاز، چل پڑے ہیں قافلوں پہ قافلے سوئے حجاز، میں رہا جاتا ہوں ہائے جان رحمت یا رسول، میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول، میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول۔ سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو اب مجھے، سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو اب مجھے، بہرے امام اہل سنت یا
میرے حج کی بھی کوئی بن جائے صورت یا رسول، میرے حج کی بھی کوئی بن جائے صورت یا رسول، ٹوٹ جائے دم مدینے میں شہادت کا، ٹوٹ جائے دم مدینے میں شہادت کا، اور بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول، میرے حج کی بھی کوئی بن جائے صورت یا رسول، پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول، صلو علی الحبیب۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص رب کائنات کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے، میری سنت کو زندہ کرنے والا اور مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے،
نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کی نیتیں آپ کر سکتے ہیں کہ جتنی نیتیں آپ قلب میں حاضر پائیں وہ نیتیں آپ بھی کر سکتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین و سامعین بھی کر سکتے ہیں۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے، جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں بھی کچھ نیتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ اکثر بیان دیکھ کر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد بقدر کفایت رزق حلال کماتا تھا اور باقی وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزار دیتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی دن تک اسے روزی نہ مل سکی، مزدوری نہ مل سکی اور فاقوں تک نوبت پہنچ گئی۔ کئی روز تک گھر میں چولہا نہ جلا، وہ خود بھی بھوکا رہا اور اس کے گھر والے بھی بھوک کی مشقت برداشت کرتے رہے۔ جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ کل میں مزدوری کے لیے جاؤں گا اور تم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنا، اللہ رب العزت تمام مخلوق کو رزق دینے والا ہے، وہ ہمیں بھی محروم نہ رکھے گا۔ اس کی زوجہ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ تم یقین کامل کے ساتھ اللہ رب العزت کا نام لے کر مزدوری کی تلاش میں نکلنا۔ صبح سویرے وہ عابد اللہ رب العزت کا نام لے کر رزق کی تلاش میں نکلا، لیکن اور مزدوروں کو تو مزدوری مل گئی لیکن اس شخص کو مزدوری نہ مل سکی۔ عابد نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں آج مالک حقیقی کی مزدوری کروں گا اور اپنے رب عز و جل کی خاص طور پر عبادت کا اہتمام کروں گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ وہ دریا پر آیا اور اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نوافل پڑھنا شروع کر دیے۔ سارے دن رکوع اور سجود کر کے اللہ رب العزت کی عبادت میں اس نے اپنے وقت کو گزار دیا۔ شام کو جب گھر پہنچا اور اس کی زوجہ نے پوچھا کیا کسی کے ہاں تمہیں مزدوری ملی، تو اس نے جواب دیا کہ میں نے آج
بہت کریم مالک کے ہاں مزدوری کی ہے اور اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری مزدوری کا بہت اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ دوسری صبح دوبارہ یہ عابد مزدوروں کی صف میں کھڑا ہو گیا اور سب کو کوئی نہ کوئی لے کر جاتا رہا اور کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ اس نے اپنے دل میں آج بھی کہا کہ خدا کی قسم آج پھر میں اپنے مالک حقیقی کی مزدوری کروں گا۔ وہ پھر دریا پر آیا، وضو کیا اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے لگا۔ سارا دن رکوع و سجود کر کے رب کائنات کو یاد کرتا رہا۔ شام کو جب گھر پہنچا تو اس کی زوجہ نے اسے خالی ہاتھ دیکھا تو کہنے لگی آج کیا ہوا؟ اس نے جواباً کہا کہ آج پھر میں نے اسی مالک کے ہاں مزدوری کی ہے، وہ بڑا کریم ہے اور اس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ مجھے اس مزدوری کا اچھا بدلہ دے گا۔ میری اجرت اس مالک کے ہاں جمع ہو رہی ہے۔ اب فاقوں کی ماری زوجہ نے اس سے جھگڑتے ہوئے کہا کہ یہاں کئی دن سے فاقے ہو رہے ہیں، بچوں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی اور ہم میں سے کسی نے بھی کئی دنوں سے ایک لقمہ تک نہیں کھایا۔ تم جس مالک کے ہاں مزدوری کر رہے ہو اس نے تمہیں آج بھی اجرت نہیں دی، اس طرح گزارا کیسے ہوگا؟ اس پر وہ عابد اور پریشان ہوا اور ساری رات کروٹیں بدل بدل کر اس نے گزار دی۔ اگلے دن پھر وہ اللہ رب العزت کی آس پر، رب کائنات کے بھروسے پر، رب کائنات کی ذات پر توکل کرتا ہوا مزدوری کی تلاش میں جب اس مقام پر پہنچا کہ جس مقام پر اور مزدور بھی اپنی مزدوری کی تلاش میں آئے ہوتے ہیں، تو اسے اس دن بھی یعنی تیسرے دن بھی اسے مزدوری نہ ملی۔ اب پھر وہ دریا پر آ گیا، رب کائنات کی رحمت سے مایوس نہ ہوا، اس نے اللہ تبارک و تعالی سے کوئی شکوہ نہ کیا، کوئی شکوہ رنج و الم اپنی زبان پر لانے کی بجائے اس نے یہ دن بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزار دیا۔ جب شام ہوئی تو اس نے دیکھا کہ رزق کا کوئی سلسلہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ گھر جا کر بیوی بچوں کو کیا جواب دوں گا۔ پھر اس کے یقین نے اسے، جو رب کائنات کی ذات پر بھروسہ تھا، اس یقین نے اس کی ڈھارس بندھائی اور اس نے کہا کہ جس پاک رب کی تو عبادت کرتا ہے وہ تجھے مایوس نہ فرمائے گا، اس کی ذات پر کامل یقین رکھ، وہ ضرور تجھے رزق عطا فرمائے گا۔ بالآخر وہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب گھر پہنچا تو اسے اپنے گھر سے عمدہ قسم کے کھانوں کی خوشبو آئی اور گھر میں بہت خوشی کا سما تھا، رونقیں تھیں۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی زوجہ نے دروازہ کھولا اور وہ بہت خوش تھی اور اپنے شوہر کو دیکھتے ہی کہنے لگی جس مالک کے ہاں تم نے مزدوری کی ہے وہ تو واقعی بہت بڑا کریم ہے۔ آج تمہارے جانے کے بعد اس کا قاصد آیا اور اس کے قاصد نے یہ درہم و دینار اور عمدہ کپڑے بھیجے ہیں، آٹا اور گوشت بھی بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جب تمہارا شوہر آ جائے تو اسے سلام کہنا اور کہنا کہ تیرے مالک نے تیرا عمل قبول کر لیا اور وہ تیرے اس عمل سے راضی ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تو نے عمل کیا تھا، اگر تو زیادہ عمل کرتا تو تیرا اجر بڑھا دیتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سماعت فرمایا یہ تو دنیا میں اس مزدور کے عمل کا کچھ اجر تھا، رب کائنات اس کا اصل بدلہ تو جنت میں عطا فرمائے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کسی کا عمل ضائع نہیں فرماتا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ چاہے خوشی کے ایام ہوں یا تنگ دستی کا عالم ہو، ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کریم رب پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنا چاہیے۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں تو رب کائنات انہیں ان کے وہم و گمان سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان پارہ نمبر 28 آیت نمبر 2 اور 3، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ
جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے خالق و مالک پر بھروسہ رکھے، اور وقتی طور پر جب کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرتا رہے۔ وہ کریم رب اس بندے کے صبر کی وجہ سے، اس پریشانی پر شکوہ رنج و علم لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنے کی وجہ سے رب کائنات اس کی اس پریشانی کو اس کے لیے راحت میں تبدیل فرما دے گا۔ ایک اور موقع پر رب کائنات کا فرمان علی شان ہے، یعنی جو بندہ بھروسہ کرتا ہے رب کائنات پر، جو بندہ رب کائنات کی ذات پر توکل کرتا ہے، رب کائنات اس بندے کو شیطان کے شر سے بھی، شیطان کے واروں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے بندوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 99، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل توکل رکھیں۔ اب یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہاں توکل کی بات آ رہی ہے تو توکل کا آخر مطلب کیا ہے؟ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، توکل کا معنی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ توکل کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اعتماد کرنا اور کاموں کو اس کے سپرد کر دینا۔ مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ تبارک و تعالی پر ہونا چاہیے۔ اور حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توکل اس کا نام ہے کہ بندے کو اس بات کا یقین ہو جائے اور اس کا دل اس بات پر مضبوطی سے قائم ہو جائے کہ میرے جسم اور ڈھانچے کو باقی رکھنا، میری حاجات کو پورا کرنا اور ہر تنگی و تکلیف سے بچانا صرف اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے اور کسی دوسرے کے ہاتھوں میں نہیں، اور نہ ہی اسباب و وسائل دنیا کے سبب سے ہے۔ یعنی جو میری تکلیفیں مجھ سے دور ہوتی ہیں، جو مجھ سے آفات و بلیات دور ہوتی ہیں، جو اسباب یا وسائل میں اختیار کر رہا ہوں، ان اسباب و وسائل کی وجہ سے میری تکلیفیں دور نہیں ہوتی، بلکہ میرے رب عز و جل کے کرم سے، میرے رب کی عنایتوں سے مجھ پر آنے والی تکالیف مجھ سے دور ہوتی ہیں۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو میرے جسم کی بقا اور دیگر حاجات کے لیے کسی مخلوق کو وسیلہ بنا دیتا ہے، یا دنیا کی کسی اور شے کے ذریعے کسی اور شے کو ذریعہ بنا دیتا ہے میری مصیبت دور کرنے کا۔ ایک اور مقام پر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تیرا اعتقاد توکل کے اس مفہوم پر ہو جائے اور تیرا دل اس عقیدے پر مضبوطی سے قائم ہو جائے اور تیرا دل مخلوق اور اسباب دنیا سے بے نیاز ہو جائے تو سمجھ لے کہ کما حقہ تجھے وصف توکل حاصل ہو گیا۔ اور امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی توکل کے حصول کا ایک طریقہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ توکل اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ بندہ رزق اور دیگر ضروریات کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کے ضامن اور کفیل ہونے کا تصور رکھے، اور اللہ رب العزت کے کمال علم، اس کی کمال قدرت کا تصور کرے، اور اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی خلاف وعدہ، بھول، عجز اور ہر نقص سے منزہ اور پاک ہے۔ جب ہمیشہ ایسا تصور میں رکھے گا تو ضرور اسے رزق کے بارے میں رب تعالی پر توکل کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے دین و دنیا کے تمام امور کو اسباب و وسائل سے متعلق اور وابستہ فرمایا ہے۔
اور اسی نے انسان کو اسباب و وسائل اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اسباب و وسائل سے کام لینا اور تدبیر کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ کیمیائے سعادت میں ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں، بلکہ توکل یہ ہے کہ دل سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھے، اسباب پر نہ رکھے، آدمی خلائق یعنی مخلوق پر نظر نہ رکھے اور کسی سبب پر بھی اعتماد نہ کرے، صرف مسبب الاسباب کی ذات پر ہی اعتماد رکھے، یہ ہے توکل۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، کسب حلال نہ چھوڑو، یعنی حلال روزی کے لیے کوششیں کرنا نہ چھوڑو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی آسمان پر سے سونا چاندی نہیں برساتا، یعنی اس بات کی اسے قدرت تو ہے، مگر کسی ہیلے سے دینا اللہ تبارک و تعالی کی عادت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو وہ آسمان سے برسا سکتا ہے، وہ آسمان سے روزی دے سکتا ہے، یعنی انسان اگر اپنے کمرے میں مقید ہو جائے، کمرے کو تالا لگا دے، اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ کمروں کو مقفل کر دیا جائے، کمروں کو تالا لگا دیا جائے، گھروں کو بند کر دیا جائے۔ رب تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ بندے کو روزی دے، لیکن اس کی عادت کریمہ یہ ہے کہ وہ کسی ہیلے سے روزی عطا فرماتا ہے۔ یعنی ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم روزی کے حصول کے لیے ہیلہ اختیار کریں، لیکن بھروسہ ہمارا رب کی ذات پر ہونا چاہیے، ہیلے سے ہمیں منع نہیں کیا گیا۔ صلو علی الحبیب۔ ایک شخص نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ اونٹ بھی ہے، ارشاد فرمائیے میں اسے باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اس کو یوں ہی چھوڑ دوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے اس کو باندھ لو پھر توکل کرو۔ اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، بہت غور سے سننے کی بات ہے، بڑی قابل توجہ بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے۔ توکل کا صحیح مفہوم اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے، اسباب کو ترک کرنے کا نام توکل نہیں ہے، بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک ہے۔ اسباب اسے ترک نہ کریں، مراد یہ ہے کہ ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ اگر ہم بیمار ہیں، اللہ رب العزت قادر ہے کہ ہمیں کسی دوا کے بغیر آرام عطا فرما دے، لیکن جب دوا لیں تو دوا پر یہ اعتماد نہ کریں کہ جناب اس دوا سے ہمیں شفا مل جائے گی۔ اول تو یہ کہ جب بیمار ہو جائیں تو دوا استعمال کریں، ٹھیک ہے، لیکن جب دوا استعمال کریں تو ایسا نہ ہو کہ دوا پر ایسا اعتماد جم جائے کہ صرف دوا کے ہو کر رہ جائیں کہ دوا سے شفا ملے گی۔ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ سیم ڈیزیز ہوتی ہے، سیم بیماری ہوتی ہے، لیکن بڑی اب اچھی لوگ اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں مختلف امراض میں، دردوں میں اچھی پین کلرز لیتے ہیں، لیکن ہر بندے کو اینٹی بایوٹک کا فائدہ نہیں ہوتا اپنی بیماری میں، ہر بندے کو دردوں کی صورت میں پین کلر سے فائدہ نہیں ہوتا، ہر شخص کو انجیکشن سے آرام نہیں آتا۔ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی بیماری کا شکار ہوا اور اس بیماری میں ڈاکٹر نے اسے پرسکرائب کیا، ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا کہ آپ فلاں اینٹی بایوٹک لے لیں، فلاں اینٹی ہسٹامین لے لیں، فلاں اینٹی الرجک لے لیں، فلاں اینٹی پین لے لیں، پین کلر لے لیں۔ اب ایک مریض کو تو اس سے آرام آ جاتا ہے اور دوسرا مریض ایسا ہے کہ اس کا مرض بڑھ جاتا ہے۔ تو دواؤں پر اعتماد نہیں کرنا، اعتماد یہی ہونا چاہیے کہ دوائیں تو ایک ذریعہ ہے صحت کا، لیکن حقیقی شفا دینے والی جو ذات ہے وہ میرے رب کی ذات ہے۔ رب تبارک و تعالی سے اپنی توجہ یہ نہیں ہٹانی چاہیے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں
دعاؤں سے سہارا لینا چاہیے، رب کائنات کی بارگاہ میں التجائیں کرنی چاہیے، اس کی بارگاہ میں عرض کرنی چاہیے، اسے اس کے عظمت والے ناموں کا واسطہ دینا چاہیے، اور اس کے کرم پر نظر رکھتے ہوئے دواؤں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جو لوگ اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہیں وہ رب کائنات کے محبوبوں میں شامل ہو جاتے ہیں، رب کائنات کے پیارے بن جاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے اللہ رب العزت کو پیارے ہیں۔ رب کائنات توکل کرنے والے کو رزق عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ نبی محتشم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اگر تم اللہ تبارک و تعالی پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندے کو عطا فرماتا ہے کہ پرندہ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے لیکن شام کو جب اپنے گھونسلے کی طرف آتا ہے تو اس کا پیٹ سیر ہو چکا ہوتا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو واقعی رب کائنات کی ذات پر جو بھروسہ کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو اس انداز سے رزق عطا فرمائے گا کہ جیسے وہ پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ خالی نہیں لوٹتے۔ لیکن رب کائنات کی ذات پر توکل اور بھروسہ یہ کامل ہونا چاہیے۔ دیکھیے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا فلسفی ہے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انٹلیکچول ہے، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا ذہین انسان ہے، بہت بڑا مفکر ہے، اس کی بات تو غلط ہو سکتی ہے لیکن رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک حق ہے۔ ہمیں رب کائنات کی ذات سے بھروسہ نہیں ہٹانا چاہیے۔ اور دیکھیے توکل کا ایک اور فائدہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ترجمہ کنز الایمان، یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام حقیقی اور خیالی پریشانیوں میں کفایت کرے گا۔ صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے توکل کے حوالے سے یہ ارشادات فرمائے ہیں۔ ایک اور بات منہاج العابدین میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ توکل کرنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ توکل کرنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلیمان الخواص رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صدق کے نیت سے اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل کرے تو امراء اور غیر امراء سب اس کے محتاج ہو جائیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مالک رب کائنات غنی و حمید ہے۔ اور آپ مزید فرماتے ہیں کہ توکل کرنے والے کو خیر نصیب ہوگی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دو گے اور اس سے سوال کرو گے تو وہ تمہارے لیے ایسی شے کا انتخاب کرے جس میں تمہاری بہتری ہو تو ضرور تمہیں خیر اور درستی نصیب ہوگی اور تم نیک کام سے ہی ہمکنار ہوگے۔ اس میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرعون آل فرعون میں سے ایک بندہ مومن کی دعا کا ذکر کرتے ہیں، ان کے وظیفے کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے
سورۃ المومن پارہ نمبر 12 میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 44 میں ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، ترجمہ کنز الایمان، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو وہ مومن جو تھا فرعونیوں میں سے، اس کا یہ وظیفہ تھا، اس نے یہ کہا کہ میں اپنا کام اللہ کو سونپتا ہوں، میں اپنا کام اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بے شک اللہ رب العزت بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرعونیوں کو، فرعون کے درباریوں کو غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور رب کائنات نے اپنے لطف و کرم سے اس مومن کو اپنے قہر و غضب سے بچا لیا۔ مزید منہاج العابدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ کرے۔ یقیناً ہم سب کی یہ تمنا ہوگی، ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ہم قوی ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اور فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ زمانے میں معزز ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اور فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ سب لوگوں سے زیادہ مال و دولت والا بن جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے پاس موجود شے سے زیادہ اس شے پر اعتماد کرے جو اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے والوں کو کیسے کیسے انعامات رب کائنات عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ رب کائنات کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے اور لوگوں کے سامنے اپنے فقر و تنگ دستی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، شکایت کرتے رہتے ہیں، توکل نہیں کرتے، ایسے بندے ہمیشہ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عمر، تیرا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تو ایسی قوم میں ہوگا جو ذوف یقین کے باعث قحط سالی کے خوف سے رزق کا ذخیرہ بنائے گی۔ ہمیں بھی خوف ہوتا ہے مال و دولت ہم سے چھن نہ جائے، جو پراپرٹی ہے میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں، جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے کوئی ایسے کرائسس آ جائیں کہ میں اس مال و دولت کا مالک نہ رہوں، اور پھر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہم پیسے جمع کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں یار مستقبل کی فکر کرو، مستقبل کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ لوگ انڈر دا کلاؤڈز آ جائیں، لوگوں کو ٹینشن آ جائے، لوگوں کو پریشانی آ جائے، لوگوں کو مصیبت آ جائے، اور لوگ یہ بات کرتے لوگ کہ جناب بات یہ ہے کہ جب ہم بچے تھے کتنا سستا دور تھا کہ ہم ایک ایک آنے کی چیز خرید کر کھاتے تھے، روٹی کتنی سستی ہوتی تھی، اس وقت کھانا پینا کتنا سستا تھا، کپڑے کتنے سستے تھے، اور آج جناب دیکھیں حالات اتنے خراب ہو گئے کہ پہلے اتنے کی روٹی ملتی تھی، آج اتنے کی روٹی مل رہی ہے، پہلے اتنے کا مکان ملتا تھا، اب اتنے کا مکان مل رہا ہے، پہلے جناب پیٹرول اتنا سستا ہوتا تھا ہمارے دور میں جب ہم چھوٹے تھے، اور آج پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے رب عز و جل نے ہماری روزی کا ذمہ لیا ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بزرگ حضرت شفیق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہتے تھے، ان کی خدمت میں رہتے تھے اور 30 سال ان کی خدمت میں گزارے۔ ایک مرتبہ حضرت شفیق رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرمایا، تمہیں میرے پاس رہتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ جواب دیا، حضور مجھے 30 سال ہو گئے۔ تو فرمایا کہ ان 30 سالوں میں کیا سیکھا؟ عرض کرنے لگے حضور بہت سی باتیں سیکھی ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے بھی بتاؤ، جن سے سیکھی ہیں وہ فرما رہے مجھے بھی بتاؤ تاکہ میری بھی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ تو حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو باتیں حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سیکھیں
ان میں سے ایک بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ میں نے اس بات پر غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام چوپایوں کو رزق عطا فرماتا ہے. 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے. اس کا مفہوم ہے آپ کی بات میں کہ اللہ رب العزت جو بھی چوپائے ہیں تمام کو رزق عطا فرماتا ہے. جب میں نے اس آیت کے مفہوم پر غور کیا تو اپنے آپ کو انہی چوپایوں میں پایا. چنانچہ میں نے دنیا سے اپنی توجہ کو ہٹا لیا اور اس بات کا یقین کر لیا کہ میرا رب جب ہاتھیوں کو نوازتا ہے، میرا رب جب بڑے بڑے جانوروں کو نوازتا ہے، تو میرا رب کسی مچھر کو بھی محروم نہیں فرماتا. تو میں رزق کے حوالے سے پریشان کیوں ہوتا ہوں؟ میں غم زدہ کیوں ہوتا ہوں؟ میں کیوں کڑتا ہوں اپنے رزق کے لیے؟ چنانچہ میں نے اپنی توجہ کو روزی کے حوالے سے پریشانی لینے سے ہٹا لیا اور اپنے رب کی عبادت میں لگ گیا. یہ بات تھی 30 سالہ اس دور کا نچوڑ کہ جو حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ولی اللہ کی صحبت میں رہ کر گزارا کہ جب اللہ رزق دینے والا ہے تو میں اتنی ٹینشن کیوں لیتا ہوں؟ میرا رب رزق دینے والا ہے. آپ خود سوچئے ماشاءاللہ آپ میں جو 40 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں یا 60 سال کے ہیں یا اگر 25-30 سال کے بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں روپیہ 2 روپے ملتے تھے جب اسکول جاتے تھے. ٹھیک ہے، روٹی جناب اتنے کی ملتی تھی، 1 روپے کی روٹی ملتی تھی بالفرض. ایک بات پر غور کیا کبھی کہ جب روٹی 1 پینی کی ملتی تھی، 1 سکے کی روٹی ملتی تھی، 1 درہم کی جب روٹی ملتی تھی، جب 1 آنے کی روٹی ملتی تھی، جب بھی ہمارا رب ہمیں عطا فرما رہا تھا، اور آج اگر کہیں 10 روپے کی روٹی ہو گئی یا 15 روپے کی روٹی ہو گئی تو آج بھی ہمارا رب ہمیں عطا فرما رہا ہے. تو یہ یقین جب رب کائنات کی ذات پر ہو جائے گا کہ مہنگائی بھلے کتنی ہو جائے، جب رب نے روزی کا وعدہ فرمایا ہے تو وہ روزی ضرور عطا فرمائے گا. یہی یقین تو پیدا کرنا مراد ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہی تو ذہن ہمیں ملتا ہے، یہی تو اسلاف کی تعلیمات کا نچوڑ ہمیں ملتا ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی صفات یہ ہے کہ ان صفات میں سے ایک بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہر وقت بھروسہ رکھتے ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا ہے، امت مسلمہ کا ایک ذہن بنایا ہے، انہیں ذہن دیا ہے. وہ ذہن یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کے لیے روزی کا وعدہ فرمایا ہے. روزی کا ذمہ اللہ رب العزت پر ہے کہ وہ اپنی ساری مخلوق کو روزی عطا فرماتا ہے. یہاں تک کہ پتھر میں جو کیڑا ہو، جس کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے، جس کے لیے کوئی ہوا نہیں ہے، جس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے، رزق آنے کا کوئی بظاہر اہتمام نظر نہیں آتا، لیکن رب کائنات اس کیڑے کو بھی روزی عطا فرماتا ہے. تو فرمایا میرے شیخ طریقت نے کہ میرے رب نے روزی کا ذمہ تو لیا ہے لیکن ہر بندے کی بخشش فرما دے گا یہ ذمہ نہیں لیا. تو جس چیز کا ذمہ رب نے لیا اس چیز کے لیے ہم کڑھیں، اس چیز کے لیے ہم ٹینشن لیں، اس چیز کے لیے ہم فکر مند ہوں کہ جناب روزی ملنی چاہیے. اس روزی کی تلاش میں نہ جانے کہاں کہاں مارے پھرتے ہیں، اس روزی کی تلاش میں نہ جانے دنیا کے کون سے کونے میں پھرتے ہیں اور انلیگل ویز اختیار کرتے ہیں ممالک میں جانے کے لیے. کوئی یورپ جانا چاہتا ہے، کوئی کہاں جانا چاہتا ہے، کوئی کہاں جانا چاہتا ہے. ذرائع جو بھی ہوں، کوئی لیگل وے سے جانا چاہتا ہے، کوئی انلیگل وے سے جانا چاہتا ہے. لوگ لگے ہوئے اس دوڑ میں. کوئی افریقی ملکوں میں جانا چاہتا ہے، بھلے جانور کھا جائیں، راستے میں گولیاں لگ جائیں، راستے میں وہ دلدلوں میں گر کر برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، لیکن بس روزی کی فکر ایسی لگی ہے کہ دنیا کے دور دراز ملکوں میں جا رہے ہیں. لیکن ہمارے رب نے ہم سے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ ہر ایک بندے کی بخشش فرما دے گا. تو جس چیز کا رب نے وعدہ فرما لیا اس چیز کے لیے ہم کڑھیں، کوششیں کریں، ہر وقت ہماری ٹینشن یہی ہو، ہماری فکر یہی ہو، ہماری سوچ یہی ہو. جب صبح ہو تو روزی کی سوچ، دوپہر ہو تو روزی کی سوچ، شام ہو تو روزی کی سوچ. ہر وقت اپنے آپ کو بھلائیں اور جس چیز کا رب کائنات نے ہر بندے سے وعدہ نہیں فرمایا اس چیز کے لیے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، اس مغفرت کی طلب کی کوئی فکر نہیں.
بس کہتے ہیں جناب جب مریں گے تو بیڑا پار ہے. جناب آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ جب قبر میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا، جب مریں گے تو دیکھا جائے گا جناب بیڑا پار ہے. ہم کیسے باتیں کرتے ہیں؟ جن لوگوں کو دنیا میں جنت کا پروانہ ملا، جن لوگوں کو دنیا میں جنت کی سند اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی، وہ کڑتے رہے، وہ سوچتے رہے کہ رب کی بارگاہ میں کھڑے کیسے ہوں گے. یا لیتنی کنت نسیا منسیا، کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی. یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد، کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا. فکر تھی. یا لیتنی مثلک یا طائر ولم اخلق بشرا، اے کاش اے اڑنے والے پرندے میں تیری مثل کوئی پرندہ ہوتا، میں انسان نہ ہوتا. ولم اخلق بشرا، میں بشر نہ بنایا جاتا. وہ لوگ کڑھیں جن لوگوں نے ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت میں گزاری اور گزارتے ہیں، وہ روئیں کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، نہ جانے ہمارا معاملہ کیا ہوگا. وہ لوگ کہ جو امت مسلمہ کو راہ ہدایت پر چلائیں، وہ لوگ کہ جو امت مسلمہ کی بگڑی ہوئی تقدیر کو بدل دیں. آپ میں سے کتنے ایسے لوگ یہاں پر موجود ہوں گے کہ جنہوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو روتے ہوئے دیکھا ہوگا، فکر آخرت میں روتے دیکھا ہوگا، میرا کیا بنے گا یہ فرماتے سنا ہوگا. یہاں تک کہ میں نے یہ بھی سنا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ سے اتنا بڑا کام لیا، اتنا بڑا کام آپ سے لیا. تو آپ نے عاجزی کے طور پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات، اللہ رب العزت بسا اوقات یہ کام کسی فاسق کو فاجر سے بھی لے لیتا ہے. کمال عاجزی اختیار فرمائی. مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جنہوں نے مسلمانان عالم میں فکر آخرت کا جذبہ دینے کی کوششیں فرمائیں، جنہوں نے مسلمانوں کو سنتوں کے راستے پر چلانے کی کوششیں کی، جنہوں نے جب سے ہم نے انہیں دیکھا انہیں صائم الدہر پایا، سارا سال ہی روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. کبھی کبھار کوئی چھوٹ جائے سارے سال ہی روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. ان اوصاف سے متصف دیکھا کہ جو ہم نے کتابوں میں پڑھے تھے، اللہ والوں کے پڑھے تھے کہ وہ صائم الدہر ہوتے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، ساری زندگی روزے رکھتے تھے. یہی تحریک آپ نے امت مسلمہ کو عطا فرمائی کہ ٹھیک ہے سارے سال نہیں رکھ سکتے تو ایک ماہ میں 15 دن رکھ لیں، 100 میں داودی رکھ لیں، اور اسے تحریک کا حصہ بنا دیا. یعنی جنہوں نے لوگوں کو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا پابند بنا دیا، ان کی سوچ یہ ہے کہ نہ جانے میرے ایمان کا کیا ہوگا، نہ جانے میری آخرت کا کیا ہوگا، نہ جانے میرے حشر کا کیا ہوگا. اور رب کائنات کی بارگاہ میں جو مناجات ہیں، جو التجائے ہیں، ان میں کیا ملتا ہے؟ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. آپ کے کلام تو پڑھ کر دیکھیں، آپ کی التجائیں تو پڑھ کر دیکھیں، آپ کے استغاثے تو پڑھ کر دیکھیں. تو جن لوگوں نے دنیا میں رب کائنات کے دین کی خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، ان کا طرز عمل یہ ہے، اور ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم روزی کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں ہر وقت. ساری زندگی بس یہی کام ہے کہ جب ہوش سنبھالا تو بس یہی فکر انجیکٹ کر دی گئی قلب و ذہن میں کہ تمہیں بڑا آدمی بننا ہے، تمہیں کچھ کرنا ہے، تمہیں دنیا میں اچھا سٹیٹس پانا ہے، تمہیں فلاں کام کرنا ہے، تمہیں فلاں عہدے پر جانا ہے. اگر تم نے تعلیم حاصل نہ کی تو کیا کوئی ریڑھی لگاؤ گے؟ ہمیں تو یہ پتا چلا ہے کہ اگر کوئی رزق حلال کے حصول کے لیے کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہوا جو ذلت کی جگہ سمجھی جاتی ہو تو اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے رزق حلال کے لیے. ہمیں تو یہ ذہن ملا.
لیکن آج ہر بچے کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کی طرف سے کہ اگر تم نے محنت نہ کی تو تم دنیا میں رہ جاؤ گے، کیسے روزی حاصل کرو گے، کیسے کماؤ گے، کیسے کھاؤ گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے اسلاف کہ جن کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی تھی، یہ ابھی ہم بر صغیر پاک و ہند کی بات کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں کی بات کر رہے ہیں، الٹریٹ لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا۔ ان میں سے بے شمار کی زندگیاں ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بے شمار لوگوں سے اچھی ہوں، تو ہم نے یہ کب سے اپنا موٹیو، اپنا یہ ہم نے سلوگن بنا لیا ہے کہ بس جناب ساری زندگی اسی کام میں لگے رہنا ہے، صبح سے شام، شام سے رات، ہر وقت بس فکر دنیا اور آخرت کے حوالے سے کوئی ذہن نہیں۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا فیضان ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے اذان کا جواب دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اولاد کو توکل کا درس دیا جاتا، اولاد کو فکر آخرت کا تصور دیا جاتا، تاکہ جب یہ بڑی ہوتی تو اس کے ذہن میں ہوتا کہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور اسلاف کرام اس بات کی تربیت دیتے تھے، اپنی اولاد کو تربیت دیتے تھے باقاعدہ کہ کس طریقے سے توکل پیدا کیا جائے، کس طریقے سے اپنی اولاد کو سمجھایا جائے کہ ہمیں فقط اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، کس طریقے سے اپنی اولاد کو ریفارم کرنا چاہیے، کس طریقے سے اپنی اولاد کی باطنی ریکٹیفیکیشن کرنی چاہیے، کس طریقے سے اپنی اولاد کا اصلاح باطن کرنا چاہیے، اولاد کو کس انداز سے سمجھانا چاہیے، کیسے اس کو نماز کی تلقین کرنی چاہیے، کیسے اسے خوف خدا کا درس دینا چاہیے، کیسے اپنی اولاد کو تقوی کا درس دینا چاہیے، کیسے اپنی اولاد کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سمجھانا چاہیے، کیسے اپنی اولاد کو نماز سکھانی چاہیے، کیسے اپنی اولاد کو زندگی گزارنے کے آداب سکھانے چاہیے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے سے یہ چیزیں ناپید ہو گئی، جو چیزیں سکھانی چاہیے تھیں ہم نے وہ نہیں سکھائیں، اور پھر کہتے ہیں جناب پتہ نہیں کیا قصور ہو گیا ہم سے، نہ جانے کیا غلطی ہو گئی کہ بیٹا آج ہمارے سامنے کھڑا ہے، بدتمیزی کرتا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں مارتا پیٹتا ہے، بیٹی ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، تو جب اسے قرآن و سنت کی تعلیم نہیں دیں گے، جب اسے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے تقوی اختیار کرنے کا درس نہیں دیں گے، جب شروع سے ہی اس کی اصلاح نہیں کریں گے، تو بتائیں کہ بڑے ہو کر وہ اولاد کیسے ہماری فرما بردار بنے گی۔ جسے فرما برداری کی باتیں بتائی ہوتی اس اولاد کے ذہن میں ہوتا کہ وہ حدیث پاک ہے، اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فانہ ينقطع عنہ الرزق،
کہ جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق اسے روک دیا جاتا ہے. تو جس اولاد کو دین کی تعلیم دی گئی ہوگی، جس اولاد کو مدرسۃ المدینہ کا منہ دکھایا ہوگا، جس اولاد کو ہفتہ وار اجتماع میں لے کر جاتے ہوں گے، اسلامی بہنیں اپنی بچیوں کو اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں لے کر جاتی ہوں گی، اسلامی بھائی اپنے مدنی منوں کو لے کر آتے ہوں گے، تو مدنی منوں اور مدنی منیوں کو شروع سے یہ ذہن جب ملے گا تو پھر ان کے ذہن میں یہ بات پختہ ہوگی کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول وہ مدنی ماحول ہے کہ جس میں آ کر نہ جانے کتنوں کی بگڑی بن گئی، کتنوں کی بگڑی بن گئی. آئیے میں بھی آپ کو حصول برکت کے لیے ایک اسلامی بھائی کے حوالے سے مدنی بہار سناتا ہوں. مرکز الاولیاء لاہور کے ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا لب لباب یعنی اس کا خلاصہ ہے کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے معاذ اللہ میں زیادہ تر بد مذہبوں کی صحبت میں رہنے کے بہت بڑے گناہ کا شکار تھا. نہ صرف یہ گناہ تھا بلکہ ایک گناہ اور بھی تھا، وہ یہ کہ میں شب و روز فلمیں ڈرامے دیکھنے کا رسیا تھا. میرے گناہوں بھری خزاں رسیدہ شام کے اختتام اور نیکیوں بھری صبح بہاراں کے آغاز کے اسباب یوں بنے کہ ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کی برکت سے مجھے ہنجروال میں یہ ہنجروال پاکستان کا ایک شہر ہے، ہنجروال میں شب برات کے سلسلے میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہو گئی. مبلغ دعوت اسلامی کا بیان اس قدر پرسوز اور رقت انگیز تھا کہ میں اپنے گناہوں پر ندامت سے پانی پانی ہو گیا. اللہ رب العزت کی ناراضی کا خوف ایسا طاری ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کے دھارے بہہ نکلے. اجتماع کے اختتام پر ہمارے علاقہ کے مدنی قافلے ذمہ دار اسلامی بھائی نے مجھ سے ملاقات فرمائی اور مجھے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دی. چونکہ دل چوٹ کھا چکا تھا لہٰذا میں ان کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. اب مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی شفقتوں بھری صحبت میں رہ کر سنتیں سیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. الحمدللہ عز و جل میں نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی. جب ماہ رمضان آیا تو اس کے آخری عشرے میں نے اعتکاف کی سعادت حاصل کی اور اعتکاف کے دوران 27ویں رات کو ایک خوش نصیب شخص کو، خوش نصیب ایک عاشق رسول کو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی. اس بات نے میرے دل میں دعوت اسلامی کی محبت کو مزید 12 چاند لگا دیے اور میں مکمل طور پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. حدیث نمبر 2، ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے. ہر پیچ پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا. حدیث نمبر 3، بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعے کے روز امامے والوں پر. کل جمعۃ المبارک ہے، بلکہ آج شب جمعہ ہے. آج سے ہی اسلامی میں نیت کر سکتے ہیں کہ کم از کم جو بالکل امامہ شریف نہیں باندھتے وہ نیت کر لیں کہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہم کم از کم شب جمعہ اور جمعۃ المبارک کے دن تو امامہ شریف کی پابندی ضرور کریں گے. اور اللہ کرے کہ اس پابندی کی برکت ایسی ظاہر ہو کہ مستقل طور پر امامہ شریف کی یہ عظیم سنت ہم سجانے میں کامیاب ہو جائیں. صلو علی الحبیب. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ
1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 660 پر ہے۔ امامہ کھڑے ہو کر باندھے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنے، جس نے اس کا الٹا کیا وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں۔ امامہ باندھنے سے پہلے رک جائیے اور اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، ورنہ ایک بھی اچھی نیت نہ ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا۔ کم از کم یہی نیت کر لیجئے کہ رضائے الہی عز و جل کے لیے بطور سنت امامہ باندھ رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی صلو علی الحبیب ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلوں میں ہم عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہفتہ وار اجتماع کے کچھ اعلانات سماعت فرما لیجئے۔ قد آور سانپ، نابینا کو آنکھیں مل گئیں، بیٹے کی موت پر مسکراہٹ۔ کیا آپ نیک بننا چاہتے ہیں؟ جماعت کی فضیلت، تکبیر اولیٰ کی فضیلت، کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ مدنی کام بڑھانے کا نسخہ، توبہ کی فضیلت، تعزیت کے 16 مدنی پھول، اور اس کے علاوہ مزید دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کردہ رسالہ نیک بننے کا نسخہ اپنے مرحوم عزیزوں اور بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم فرمائیے، خود بھی مطالعہ فرمائیے۔ جن کا واقعی تقسیم کرنے کا ذہن ہے وہ اچھی نیتوں کے اظہار کے لیے زور سے کہیں انشاءاللہ عز و جل۔ نیک بننے کا نسخہ، بڑا سائز 9 روپے اور جیبی سائز 5 روپے ہدیہ۔ المدینۃ العلمیہ کی تالیف فیضان مزارات اولیاء 22 روپے ہدیہ پر آپ کو مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ اسلامی بہنوں میں مدنی انقلاب حصہ 2 کا رسالہ معذور بچی مبلغہ کیسے بنی اور دیگر 10 مدنی بہاریں 9 روپے ہدیہ، یہ بھی آپ کو مکتبۃ المدینہ کے بستے سے مل سکتی ہیں۔ اور DVD قربانی کے مدنی پھول، جس میں قربانی کے بے شمار مسائل بتائے گئے، طریقے بتائے گئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بہت ہی پیارے انداز میں یہ ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کی DVD یہ بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کے بستے پر 50 روپے ہدیہ پر حاصل کی جا سکتی ہے۔ مجلس مدنی انعامات کا اعلان۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر ماہ 25ویں اور 26ویں منانے کی ترکیب الحمدللہ عز و جل ہوتی ہے۔ 25ویں کو اعلیٰ حضرت سے نسبت ہے کہ 25 صفر المظفر کو آپ کا یوم عرس ہے، اور 26ویں کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے نسبت ہے کہ 26 رمضان المبارک کو آپ کا یوم ولادت ہے۔ آنے والے اتوار کو 25ویں ہے اور غروب آفتاب ہوتے ہی 26ویں کی آمد ہوگی، لہذا تمام عاشقان رسول اتوار کے روز عصر تا مغرب 25ویں اور بعد مغرب 26ویں منانے کی ترکیب کریں۔ 25ویں اور 26ویں کس طرح منائیں گے، اس کی معلومات کے لیے مدنی انعامات کی ویب سائٹ www.madaniinamat.net کا وزٹ کیجئے اور مدنی انعامات کے ذمہ داران سے بھی رجوع اس سلسلے میں کر سکتے ہیں۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ 20 ستمبر بعد نماز عشاء رات تقریباً 9:15 بجے مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوگا، اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ
سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے، اور بذریعہ اوبی بین رحیم یار خان والوں کے لیے خوش قسمتی، بذریعہ اوبی بین خصوصی اجتماعی شرکت رحیم یار خان پاک ہاشمی کابینہ کی ہوگی۔ صلو علی الحبیب مبارک وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آج اجتماع کے بعد تقریباً 9:30 بجے نگران شورا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہند سعیدی کابینہ کے شہر گوا پونڈا کے سنتوں بھرے اجتماع میں بیان فرمائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل کل بروز جمعہ رات تقریباً 9:15 بجے نگران شورا مدنی مکالمہ فرمائیں گے، جس کا موضوع ہے دکھیاری امت حصہ نمبر 2۔ انشاءاللہ عز و جل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء تقریباً 9 بجے نگران شورا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے، اور وقت مناسب پر مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ اور انشاءاللہ عز و جل اسی اتوار کو سپہر 3 بجے نگران شورا سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے، جس کا موضوع ہے ماں۔ یہ تمام سلسلے مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پڑھائے جانے والے درود پاک، آج بھی شب جمعہ ہے اور مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے فیضان مدینہ میں عاشقان رسول جمع ہیں، اور مدنی چینل کے ذریعے دنیا کے نہ جانے کس کس ملک میں آج کے اجتماع کو دیکھا اور سنا جا رہا ہوگا۔ تو آج کے اجتماع کی برکت سے شب جمعہ کا درود پاک اور دیگر درود پاک ہم مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، جو ہم نے پڑھ لیا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ حضرت احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی
سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. کیسے پڑھتا ہے؟ ہم سب پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. جزاکم اللہ خیرا. ذکر سے پہلے تمام اسلامی بھائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله
الله إلا 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب الأنبياء يا رب الصحابة والتابعين. اے ہم گناہگاروں، روسیاہوں، عاجزوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مالک و مولا، ہم دور و نزدیک سے یہاں جمع ہوئے، تیرا ذکر خیر کیا، تیرے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا اور تیرے عاشقوں کا ذکر خیر کیا. یا رب عز و جل، ہم اپنے گناہوں بھرے وجود کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. ہم نے اپنے سروں کو ندامت سے جھکا رکھا ہے، اپنے دونوں ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلائے حاضر ہیں. کوئی فقیر کسی سخی کے در پر بھیک کے لیے جاتا ہے، ایک ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتا ہے. اے اللہ، اس یقین کے ساتھ ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ تو سخیوں کو بھی عطا فرمانے والا ہے، تو سخیوں کا بھی رب ہے. تیری بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہم حاضر ہیں. پیش نظر ہمارے گناہ، ہماری بدعمالیاں ہیں. دن رات تجھے ناراض کرتے رہے، صبح بھی گناہ، دوپہر بھی گناہ، شام بھی گناہ. تیری نافرمانیاں کرنے کی ایسی عادت پڑی کہ کسی دم جان نہیں چھوٹ پا رہی. اے اللہ، تیرے نیکوکار بندوں کے درمیان ہم گناہگار حاضر ہو گئے. اے مالک کریم، اس اجتماع میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو تیری بارگاہ میں مقبول ہوں گے، اور مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کتنے تیرے نیک بندے اس دعا میں موجود ہوں گے. اے مولا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں ان نیک بندوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں کہ جن کی دعائیں تیری بارگاہ میں مقبول ہیں. اے مولا، ان مقبولان بارگاہ کا واسطہ بخشش کا پروانہ عطا کر دے. اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں کہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ معاف کر دے. اے اللہ، ہم معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں، معاف کر دے، معاف کر دے یا رب، معاف کر دے. اگر دنیا میں کوئی مالک اپنے کسی ملازم کو معاف کرتا ہے تو یہ تجھے پسند ہے. کوئی آقا اگر کسی غلام کو معاف کر دے تو تجھے پسند ہے. اے اللہ، تو ہم سب کا مالک ہے، تو ہم سب کا آقا ہے. اے اللہ، تیری بارگاہ میں معافی کا سوال کر رہے ہیں، معاف کر دے، تمام خطائیں بخش دے. اے اللہ، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. یا رب کائنات، ہم اپنے گناہوں پر شرمسار ہیں، شرمندہ ہیں یا رب اپنے گناہوں پر. ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، تجھے تیری رحمت واسعہ کا واسطہ بخش دے یا رب، بخش دے. ہمیں یہاں سے خالی نہ لوٹانا یا رب، بخش دے. اے اللہ، ہمیں بخش دے یا رب، بخشے ہوں کا صدقہ بخش دے. نیکوکاروں کا واسطہ معاف کر دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے، معاف کر دے یا رب، معاف کر دے. آج ہم مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے اس اجتماع میں موجود ہیں. اے اللہ، ہماری قسمت میں وہ گھڑیاں بار بار آئے کہ ہم مرشد کریم کے ساتھ کعبۃ اللہ المشرفہ کے سائے تلے حاضر ہوں. وہاں پر تیری بارگاہ میں گناہوں سے معافی کی بھیک مانگے. کبھی طواف خانہ کعبہ کرتے ہوئے بھیک مانگے، کبھی مقام ملتزم سے چمٹ کر بھیک مانگے، کبھی حجر اسود کو چومتے ہوئے تیری بارگاہ میں گناہوں سے معافی کی بھیک مانگے، کبھی صفا و مروہ کی سعی کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں گناہوں سے معافی کی بھیک مانگے. اے اللہ، ہماری زندگی میں وہ گھڑیاں بار بار آئے کہ ہم
کعبۃ اللہ المشرفہ کو دیکھ کر یہ کہے کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، میں کعبے میں پھر آ گیا یا الہی۔ اے اللہ کرم فرما، مرشد کریم کے ساتھ کعبۃ اللہ المشرفہ کی حاضری نصیب فرما۔ یا رب کرم فرما کہ ہم تیرے ان خوش نصیب بندوں میں شامل ہوں جو وقوف میدان عرفات کی حالت میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کہنے والے خوش نصیب ہوں۔ اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے، ہمیں وقوف منا نصیب فرما دے، ہمیں وقوف مزدلفہ نصیب فرما دے، ہمیں مکۃ المکرمہ، وہ مکۃ المکرمہ دکھا کہ جس مکۃ المکرمہ کے کی گلیوں سے، جس کے بازاروں سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ کے تقریباً 53 سال گزرتے رہے، جن فضاؤں کو تیرے محبوب نے نور بخشا، جن فضاؤں کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معطر و معمبر فرمایا، ہمیں ان فضاؤں کی زیارت نصیب فرما دے۔ یا رب عز و جل ہماری قسمت میں وہ گھڑیاں بار بار آئیں کہ ہم مرشد کریم کے پیچھے راہ مدینہ منورہ کے مسافر بن جائیں، وہاں کے در و دیوار دیکھیں، مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے گنبد و مینار دیکھیں۔ اے کاش بار بار حاضری ہوتی رہے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے درود و سلام کی سعادت نصیب ہوتی رہے، اور جب آخری مرتبہ حاضری ہو تو پھر یہاں لوٹنا نصیب نہ ہو۔ اے کاش جب ہمیں موت آئے تو اس شہر مقدس میں موت آئے کہ جہاں مرنے کی تمنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے کی، جہاں مرنے کی تمنا تیرے نیک بندے کرتے ہیں۔ اے اللہ جب ہمیں موت آئے تو مدینہ المنورہ میں ایمان و عافیت کی موت نصیب ہو جائے، جب ہمارا جنازہ اٹھے تو بازار مدینہ ہو، جب ہمیں دفن کیا جائے تو اے مولا اس قبرستان میں ہمیں مدفن مل جائے کہ جسے کوئی قبرستان نہیں بلکہ لوگ جنت البقیع کہتے ہیں۔ اے کاش جب ہماری خاک اڑے تو دنیا کے یہ ویران قبرستان نہ ہو، یہاں کے قبرستانوں سے خوف آتا ہے، یہاں کے قبرستانوں سے ڈر لگتا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں ہم میں سے بڑا طاقتور بھی، بڑے سے بڑا بہادر کہلانے والا بھی کم ہی ہوگا کہ وہ قبرستان میں جا کر خوف زدہ نہ ہو۔ اے اللہ مرنے کے بعد اس قبرستان میں ہمیں مدفن ملے کہ جہاں دفن ہونا خوش نصیبی کی علامت سمجھا جاتا ہے، ہمیں اس جنت البقیع میں مدفن مل جائے۔ یا رب کائنات ہمارے بیماروں کو صحت و عافیت نصیب فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے جو غم زدہ ہیں انہیں غموں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، ناگہانی عذاب سے بچا، ناگہانیوں سے بچا، بدبختیوں سے بچا، سختیوں سے بچا، بری تقدیر سے بچا، برے فیصلے سے بچا، بری گھڑی سے بچا۔ اے اللہ عز و جل اپنی نافرمانی سے بچا۔ یا رب عز و جل تیرے کئی بندے دنیا کے مختلف خطوں میں، تیرے کئی مسلمان بندے پریشان ہیں، سیلاب زدہ ہیں۔ اے مالک کریم ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بے گھر ہوئے انہیں نعم البدل عطا فرما۔ اے مالک کریم ہمارے بے شمار شمالی وزیرستان کے مسلمان بے گھر ہوئے، اے اللہ اپنے کرم سے انہیں جلد گھر عطا فرما دے۔ اے مالک کریم ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے یا رب العالمین اے مالک کریم ہماری ان دعاؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے بیماروں کو صحت و عافیت نصیب فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ عز و جل ہمیں فقط اپنی ذات پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین یا رب العالمین ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ عز و جل ہمیں مدنی کام کرنے کا جذبہ عطا فرما،
ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنا دے، مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، جیسے شیخ طریقت امیر اہل سنت چاہتے ہیں اسی انداز سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں 12 مدنی کام کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ یا رب کائنات، تمام علماء و مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت اور ان کے تمام اہل خانہ کو سلامتی عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اے مالک کریم یا رب العالمین، ہمارے جتنے بھی اعزاء و اقربا حالت ایمان پر دنیا سے گزرے تمام کی مغفرت فرما۔ یا رب کائنات، ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ تیری قسمت پہ رشک آ رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے، تیری قسمت پہ رشک آ رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے۔ ہائے جاتا ہے ہم کو رلا کر تو سلام میرا رو کہ کہنا، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ جب کہ پیش نظر جالیاں ہوں، تیری آنکھوں سے آنسو رواں ہوں، جب کہ پیش نظر جالیاں ہوں، تیری آنکھوں سے آنسو رواں ہوں، میری جانب سے آنسو بہا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو کہنا، تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ کہنا یا تار شاہ وانی ہے فقط تجھ سے تیرا سبانی، سگیا تار شاہ وانی ہے فقط تجھ سے تیرا سبانی، تو سوالس کا پورا شاہ کر، تو سوالس کا پورا شاہ کر، تو سلام رو رو کے
کہہ